ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں زین نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ زین بہت ذہین اور تجسس بھرا لڑکا تھا۔ اسے پرانی کتابیں پڑھنے اور نئے رازوں کی کھوج میں لگے رہنا بہت پسند تھا۔ ایک دن زین کو اپنے دادا کے پرانے کمرے میں ایک پرانا صندوق ملا۔ صندوق کھولنے پر زین کو ایک عجیب سا چراغ ملا۔ یہ چراغ دھول سے بھرا ہوا تھا اور اس پر پیچیدہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ زین نے سوچا کہ شاید اس میں کوئی پرانا کھلونا ہو۔ اس نے چراغ کو اپنے کپڑوں سے صاف کرنا شروع کیا تو اچانک چراغ کے اندر سے ایک نیلی روشنی نکلی اور فضا میں پھیل گئی۔ روشنی کے ساتھ ہی ایک جادوئی جن ظاہر ہوا جس نے ہنس کر کہا، میں ہوں جادوئی چراغ کا جن، جو بھی اس چراغ کو رگڑتا ہے میں اس کی 3 خواہشیں پوری کرتا ہوں۔ تمہاری پہلی خواہش کیا ہے اے بچے؟ زین حیران ہو کر پیچھے ہٹا اور بولا، کیا واقعی؟ کیا تم میری کوئی بھی 3 خواہشیں پوری کر سکتے ہو؟ جن نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، مگر یاد رکھو ہر خواہش کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، سوچ سمجھ کر اپنی خواہش مانگنا۔ زین کو سوچنے میں وقت نہیں لگا۔ اس نے ہمیشہ سے ہی خواب دیکھا تھا کہ وہ اڑ سکے پرندوں کی طرح، اسی لیے اس نے جوش میں آ کر کہا، میری پہلی خواہش ہے کہ میں اڑ سکوں۔ جن نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور جادوئی الفاظ بولے۔ اچانک زین کے کمرے میں ہوا بھر گئی اور زین نے محسوس کیا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کھڑکی سے باہر اڑ گیا۔ زین نے پورے گاؤں کا چکر لگایا، دریا کے اوپر سے گزرا اور پہاڑوں کے درمیان جھولتے ہوئے اڑا۔ مگر جلد ہی زین نے دیکھا کہ اسے اڑنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی اور وہ تھکنے لگا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اڑنا جتنا خوشگوار ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ اسے زمین پر واپس آنا پڑا اور اس نے جن کو بلایا، اے جن، اڑنا بہت دلچسپ تھا مگر بہت مشکل بھی تھا، میری اگلی خواہش کچھ اور ہوگی۔ زین نے سوچا اگر وہ دنیا کا سب سے امیر لڑکا بن جائے تو اسے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس نے فوراً کہا، میری دوسری خواہش ہے کہ میں بہت سارا سونا اور ہیرے حاصل کروں۔ جن نے پھر سے جادو کیا اور زین کے کمرے میں ڈھیر سارا سونا، ہیرے اور جواہرات بھر گئے۔ زین کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ اپنے خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اب سب کچھ خرید سکتا ہے۔ مگر جب وہ بازار گیا تو لوگوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اس کے پیسے چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ زین نے دیکھا کہ دولت بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ تیزی سے اپنے گھر واپس آیا اور جن کو دوبارہ بلایا، جن، بہت ساری دولت بھی ایک بوجھ بن سکتی ہے، میں اپنی آخری خواہش کو بہت سوچ سمجھ کر مانگنا چاہتا ہوں۔ زین نے سوچا کہ اس کی پہلی 2 خواہشیں وقتی خوشی لائیں مگر حقیقی سکون نہیں ملا۔ اس نے سوچا کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، اور پھر زین نے جن سے کہا، اے جن، میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ میں ایسا علم اور حکمت حاصل کروں جس سے میں اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ جن نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بہت عقل مندی سے اپنی خواہش چنی ہے۔ جن نے زین کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے اندر ایک روشنی سی بھر دی۔ زین نے فوری محسوس کیا کہ وہ ہر قسم کے علم سے بھر گیا ہے۔ زین نے جلد ہی گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اس نے بیماروں کا علاج کیا، کسانوں کو بہترین طریقے سکھائے اور بچوں کو علم دیا۔ گاؤں کے لوگ زین سے بہت خوش ہوئے اور اسے بہت پیار کرنے لگے۔ اور پھر جن نے زین کو الوداع کہا اور چراغ میں واپس چلا گیا۔ زین نے چراغ کو اپنے دادا کے پرانے کمرے میں محفوظ کر دیا اور وعدے کے ساتھ وہ بھی اس کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے کرے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زین ایک دانا اور مشہور آدمی بن گیا۔ اس نے اپنی طاقت اور علم کا استعمال ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی جادو دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ یوں زین کی زندگی ایک مثال بن گئی اور گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس کے احسان مند رہے۔